اس وقت وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ 227 میگا واٹ کی تھی۔ اس میں ہم نے وہ 2840 میگا واٹ شامل نہیں کیے جو کہ ہائی لاس فیڈرز ہیں، جہاں سے ہمیں بل یا تو موصول نہیں ہوتا۔ تو جو بل دینے والے ہمارے صارفین ہیں ان کی کل طلب جو تھی وہ 26,227 تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم نے جو پیک جنریشن کی وہ 22,010 میگا واٹ کی تھی۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں جی، جو مؤثر ڈیمانڈ تھی وہ 26,227 تھی، اس کے اگینسٹ جو ہماری جنریشن تھی وہ 22,010 میگا واٹ کی تھی۔ تو اگر آپ اس کا کوئی حساب لگا لیں تو رفلی کوئی 4,127 میگا واٹ کی کا شارٹ فال تھا۔ اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے ملک میں جو کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈر ہیں، یعنی وہ فیڈرز جن کے اوپر خسارہ یا بلوں کی جو کمی ہے وہ 20% یا اس سے کم ہے، 84% ایسے فیڈرز پر 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ 84% آف دا فیڈرز، 6,370 فیڈر ہیں پورے ملک میں جن پہ لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تھی۔ اس کے علاوہ جو مختلف دوسری جگہوں پہ کمرشل اور ٹیکنیکل فیڈرز ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ اس سے بھی کم تھی۔ میں پھر وعدے کر دوں کہ صنعتوں کو جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے وہ 0 ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ، وہاں مکمل طور پر 24 گھنٹے بجلی مہیا ہے تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور پاکستانیوں کے جو روزانہ کے معاملات ہیں کاروبار کے وہ چلتے رہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں ان میں میکسیمم جنریشن، جو کہ بہت ہی بعض کیسز میں انتہائی مہنگی جنریشن ہے تیل کے ذریعے، فرنس آئل کے ذریعے، اسے بھی سسٹم میں شامل کیا گیا ہے۔ جو ہمیں کمی آئی تھی کوئلے کی اسے بھی پورا کرنے کا انتظام ہم نے کوئی 1 ہفتہ پہلے شروع کر دیا تھا۔ تو اب ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 15 جون کو ہمیں 600 میگا واٹ مزید حاصل ہو جائیں گے کول بیسڈ جنریشن کے، اس سے بھی آدھا گھنٹہ لوڈ شیڈنگ مزید کم ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک جو ہماری امید ہے کہ جو اس وقت K2 کراچی کا جو جوہری طاقت بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے وہ اس وقت ری فیول ہو رہا ہے۔ جب اس کی ری فیولنگ مکمل ہوگی اس مہینے کے آخر میں تو وہ اپنی پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا 1100 میگا واٹس۔ تو اس سے مزید ہمیں یہ امید ہے کہ 1 گھنٹہ اور اس سے کچھ زائد لوڈ شیڈنگ مزید کم ہوگی۔ اسی طرح مہینے کے آخر میں جو ہماری کول پاور جنریشن ہے، کیونکہ کول کے ہم نے آرڈرز دے دی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی فل لوڈ پر آ جائے گی۔ تو ہمیں بہت امید ہے کہ جولائی کے آغاز میں ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ایک بہت نمایاں کمی ہوگی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کروٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے جو اس وقت ٹرائل فیز میں ہے، جس پر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ٹیکنیکلی تو اس کو جب اس کا آغاز کیا گیا تھا دسمبر 2016 میں، تو اسے فروری 2022 میں آن لائن ہونا چاہیے تھا، لیکن جو عذاب عمرانی تھا اس کی وجہ سے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ لیکن ہم کروٹ کے ساتھ مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری پروڈکشن جو ہے 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے جو جیلم پہ میں پنجاب اور آزاد کشمیر کے سنگم پر
وہاں وہ اپنے پروڈکشن جو ہے میکسیمم جتنی ہو سکتی ہے وہ ہمیں دیں. وہ اب پانی کی اویلیبلٹی کے معاملے میں بھی ہمیں کچھ قدرتی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ آج صبح کی جو جنریشن تھی ہماری ہائیڈل کی, وہ 3696 میگا واٹس تھی, جسے ٹیکنیکلی اس موسم میں تقریباً 4500 ہونا چاہیے. جو فل ہائیڈل ہے وہ 8500 پہ ہے, جو کہ جولائی کے آخر میں آ کے ہم اچیو کرتے ہیں. تو پانی کی کمی کی وجہ سے کروٹ میں بھی کمی آ رہی ہے, جو اوور آل ہائیڈل ہے ہمارا اس میں بھی کمی آ رہی ہے. وہ بھی ایک ہمیں چیلنج کا سامنا ہے, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, دن رات اس پر کام کر رہے ہیں. اس وقت جو فوکس ہے ہمارا وہ اس پر ہے کہ جو تریمو میں جو چوتھا RLNG پلانٹ جس کو 3 سال پہلے سسٹم میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا, تو اس کو جلد از جلد چالو کیا جائے. اس میں ابھی کچھ مہینے درکار ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی سال اپنے کمرشل آپریشن کا آغاز کر دے گا. اسی طرح جو ایک اور ظلم عذاب عمرانی نے کیا ہمارے ساتھ, وہ شنگھائی الیکٹرک تھر کول کا تھا, جو 1200 میگا واٹس جو نہیں آئے سسٹم میں, اب تک آنے چاہیے تھے, 1 سال ڈیلے ہے. کہ ان سے بھی گفتگو جاری ہے کہ کس طرح وہ جلد از جلد پلانٹ چلے. تو ہم یہ پوری کوشش اس وقت اور اپنی حت المقدور توانائیاں ہیں وہ اس پر صرف کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس موسم گرما میں پاکستان کے عوام کو ہم ریلیف دے سکیں, بلکہ انشاءاللہ اگلے موسم گرما تک دوبارہ ہمیں پیک ڈیمانڈ کا سامنا ہوگا, تو اس وقت تک ہماری پوری تیاری ہو. یہ بات اب ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وسط اپریل سے لے کر اب تک پاکستان میں اوسط درجہ حرارت پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 25% زیادہ ہے. 7 to 8 ڈگریز کا آن ایوریج ہائر ٹیمپریچر ہے اس سال, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے کنسسٹنٹلی اس وسط اپریل سے لے کر اب تک پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بجلی پیدا کی ہے, ہر روز ہم زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں, لیکن اس کے چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, 25% ٹیمپریچر بڑھا ہے, ڈیمانڈ بڑھی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک شارٹ فال کا سامنا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم